سب سے پہلے انہوں نے برائڈل ڈریس پسند کیا تھا جسے ایک ہفتے بعد ڈیزائنر خود ڈیلیور کر دے گا۔ اس کے بعد کچھ اور ڈریسز اور جیولری لی جو بہت مشکل سے اسے پسند آئی تھی۔ اب حورین امان کو بہت تنگ کر رہی تھی، کبھی ایک شاپ میں تو کبھی دوسرے میں۔ امان تھک چکا تھا۔ اب بھی وہ لوگ ایک شاپ سے نکل کر دوسری شاپ میں جا رہے تھے جب امان کسی لڑکی سے ٹکرایا تھا۔ اوہ سوری، امان ملک؟ نوین اسے ماسک میں ہی پہچان گئی تھی۔ جی سر 2 منٹ، آپ میری بات سن سکتے ہیں پلیز؟ سر، نوین کسی سوچ میں گم فائزہ کو دیکھتی رہی تھی جبکہ نوین امان کے ہاتھ میں حورین کا ہاتھ دے کر چپ ہو گئی تھی۔ ابھی؟ سر پلیز، ابھی اتفاق سے ملاقات ہو گئی ہے، بعد میں ہم نہیں مل پائیں گے۔ اوکے۔ وہ کسی سے ایسے بات تو نہیں کرتا تھا لیکن بار بار کہنے پر وہ مان گیا۔ امان جان، بس 5 منٹ، میں آ جاتا ہوں۔ اوکے، وہ کہہ کر شاپ کے اندر چلی جاتی ہے۔ امان جانتا تھا کہ وہ ناراض ہو گئی تھی۔ جی بولیں۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس لیے آپ نے مجھے روکا تھا؟ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپ اپنے ذہن اور دل سے یہ بات نکال دیں اور بھول جائیں سب کچھ، آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ سوری سر۔ فائزہ نوین کو سنبھالتی امان سے معذرت کرتی ہے جس پر امان کو جواب دیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حورین کچھ پسند آیا؟ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نہیں پسند آ رہا تو ٹائم ویسٹ کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولتا ہے جس پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے باہر کی طرف آ جاتی ہے۔ حورین میری بات سنو۔ امان اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، اس نے کسی اور کا غصہ اس پر نکال دیا تھا۔ وہ جانتا تھا، وہ کافی ہرٹ ہوئی تھی۔ حورین رکو، امان اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتا ہے۔ چھوڑیں میرا ہاتھ۔ سوری میری جان، چلو ڈنر کرتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ تو گھر کیسے جاؤ گی؟ خود چلی جاؤں گی۔ وہ اس کی آنسو صاف کرنے لگتا ہے جب وہ 2 قدم پیچھے ہوتی ہے جس پر اسے مزید غصہ آ جاتا ہے، جس پر وہ اس کا ہاتھ پکڑے زبردستی اسے اپنے ساتھ گاڑی کے پاس لے جاتا ہے، دروازہ کھول کر اندر بٹھاتا ہے، شاپنگ بیگز پیچھے سیٹ پر رکھ دیتا ہے۔ کھولیں اسے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جب امان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہے اور اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس پر وہ ڈر جاتی ہے۔ چپ، رونا نہیں، ایک آنسو بھی نظر نہ آئے مجھے۔ وہ اس کو ڈرتا ہوا دیکھ کر پیار سے کہتا ہے۔ کیوں، آپ کے آنسو ہیں؟ ہاں، تم میری ہو، تمہاری آنکھیں بھی میری ہیں، تو ان سے نکلنے والے آنسو بھی تو میرے ہوئے نا۔ ڈنر کہاں کرو گی؟ مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں میری جان؟ مجھے اپنی جان نہ کہیں آپ، میں آپ کی جان نہیں ہوں۔ آپ مجھے ڈانٹتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، پہلے ان 2 چڑیلوں کے ساتھ چلے گئے، بعد میں آ کر مجھے پہ غصہ کیا۔ سوری میری جان۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ میں نہیں معاف کروں گی۔ وہ اپنا شرماتا ہوا چہرہ دوسری طرف کرتی ہے جس پر وہ مسکرا دیتا ہے۔ ڈیئر وائف، اپنے شوہر کو معاف کر دو، پہلے آپ کان پکڑیں۔ سوری بیبی، وہ کان پکڑ کر کہتا ہے۔ چلیں، معاف کیا، آپ کیا یاد رکھیں گے، کتنی اچھی بیوی ملی ہے آپ کو۔ جی بالکل، اب بتائیں ڈنر کرنا ہے؟ ہاں، نہ کروں گی تو بھوک سے مر جاؤں گی۔ اوکے اوکے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد وہ 10 بجے کے قریب حورین کو گھر چھوڑ کر شازیہ بیگم کو ساتھ لیے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ جب سے وہ گھر آئی تھی بخار میں تپ رہی تھی۔ نوین تھوڑی ہمت کرو، اٹھو، یہ سوپ پی لو، پھر میڈیسن بھی کھانی ہے۔ فائزہ سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے سرہانے کے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ کھاؤ گی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ چلو میں اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہوں اپنی بہن کو۔ تھوڑا سا سوپ پینے کے بعد وہ کہتی ہے بس۔ اچھا چلو یہ میڈیسن کھا لو۔ وہ اسے میڈیسن کھلانے کے بعد پانی کا گلاس فائزہ کے ہاتھ سے پکڑ لیتی ہے۔ سر دباؤں؟ وہ اس کے کہنے پر سر دبانے لگتی ہے جس سے وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی۔ آج یونیورسٹی نہیں جانا؟ نہیں بھائی، آج کوئی لیکچر نہیں ہے، فارس کے پوچھنے پر وہ لیٹے لیٹے جواب دیتی ہے۔ اچھا چلو پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ اہل بھائی بھی گھر پہ ہیں؟ ہاں، تینوں خوب مستی کریں گے۔ یس۔
ارے میری بہنا آہستہ بولو، 2 ہٹلر گھر پر ہی ہیں، پر مجھے پتہ ہے تم ہمیں بچا لوگی۔ اب تمہیں کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ ہورین اسے آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی پر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری جان مجھے اشارے سمجھ نہیں آتے، کھل کر بولو کون سا وہ ہٹلر یہی موجود؟ وہ بولتے بولتے مڑتا ہے اور اپنے سامنے حارث کو کھڑا دیکھ کر ایک دم خاموش ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ، جو فائل تمہیں دی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی؟ جی بھائی۔ کہاں ہے وہ کیا وہ مل نہیں رہی کیا؟ میں بس 2 منٹ میں ڈھونڈ کر آپ کو دیتا ہوں۔ تم سدھرنے والی چیز نہیں ہو۔ حارث اس کے کان کھینچتا ہے۔ بھائی نہیں ڈانٹیں، بس ہم ڈھونڈ کے ابھی دیتے ہیں آپ کو فائل۔ بیٹا اسے اپنی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی، ہر وقت مذاق میں رہتے ہو دونوں۔ نہیں بھائی، وہ بہت سمجھدار ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہے، وہ تو بس میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وہ حارث کا ہاتھ اس کے کان سے چھڑاتی ہے جس پر وہ مسکرا دیتے ہیں۔ اچھا نہیں کہتا کچھ، اور تم بھی منہ سیدھا کر لو اپنا، حارث دونوں کو گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے، جس پر دونوں مسکرا دیتے ہیں۔ چلو جلدی سے فائل آ کر دو، بس 2 منٹ میں آیا۔ آپ بھی فریش ہو کر آ جائیں ناشتے کے لیے۔ اوکے بھائی۔ کہانی کا اگلا باب۔ بابا آپ سے بات کرنی تھی۔ او میرا بیٹا بیٹھو ادھر۔ اعجاز صاحب نوین کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ بابا آپ جس سے کہیں گے میں اس سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ بیٹا میں آپ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا، آپ کی پسند کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، آپ کی پسند سے بہتر اور کوئی نہیں۔ کچھ دنوں پہلے جس کا رشتہ آیا تھا وہ بار بار جواب مانگ رہے ہیں، جو جواب اب تم دو گی وہی میرا جواب ہوگا۔ اگر آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو ہاں کر دیں۔ خوش رہو، اللہ نصیب اچھے کرے تم دونوں کے۔ کیا ہو رہا ہے؟ فائزہ چائے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوتی ہے۔ باتیں کر رہے ہیں پر ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، نوین عاجز صاحب کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کیوں؟ وہ منہ بنا کر کہتی ہے اور ٹرے رکھتے ہوئے اعجاز صاحب کی دوسری طرف آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ اگلے دن ان کے فون آنے پر اعجاز صاحب نے ہاں کر دی تھی اور اب وہ لوگ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آنے والے تھے۔ نوین چائے بنا کر لائی تھی جبکہ باقی سب چیزیں فائزہ نے پہلے ہی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں۔ ماشاءاللہ میری بچی تو بہت پیاری ہے، عائشہ بیگم نوین کو اپنے پاس بٹھاتی ہے۔ اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ عائشہ بیگم اور منیب صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا رافع، جس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا اور بزنس ورلڈ میں اس کا ایک خاصا نام تھا۔ بھائی صاحب اگلے ہفتے کو ہم بارات لائیں گے اور اپنی بیٹی کو لے جائیں گے، منیب صاحب نوین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ منیب صاحب اتنی جلدی تھوڑی تیاری کرنی ہے، بچی کی شادی ہے، کچھ چیزیں لینی ہوں گی۔ نہیں کوئی چیز نہیں لیں گے ہم آپ سے، آپ ہمیں بس اپنی بیٹی دے دیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، پر پلیز بھائی صاحب ہمیں شرمندہ مت کریں۔ بھائی صاحب بتائیں ہم لے آئیں بارات پھر اگلے ہفتے؟ جی بالکل، آپ کی ہی بیٹی ہے، میرے بیٹے خوش ہونا؟ اعجاز صاحب نوین سے پوچھتے ہیں۔ جی بابا مجھے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے اور ٹائم بہت کم ہے، ہم کل ہی جائیں گے، نوین کہتی ہے، جس پر وہ دونوں مسکرا دیتے ہیں۔ اچھا چلی جانا۔ کہانی کا اگلا باب۔ ایک ہفتہ شادی کی تیاری میں گزر گیا۔ آج نوین کی مہندی تھی۔ وہ یلو، اورنج اور پنک کلر کے لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ فائزہ نے یلو اور پنک کلر کے کمبینیشن کی شارٹ شرٹ اور شرارہ پہنا ہوا تھا۔ دونوں آسمان سے اتری ہوئی پریاں لگ رہی تھیں۔ رسموں کے بعد ڈانس کی باری آئی جس میں فائزہ اور اس کی کچھ کزنز نے خوب ہلا گلا کیا۔ اب تقریباً رات کے 12 بج رہے تھے جب مہمان سب جا چکے تھے۔ نوین بھی کپڑے چینج کر رہی تھی اور اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ رافع کو جانتی تک نہیں تھی، نہ اسے کبھی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب فائزہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ میں بھی تمہیں بہت مس کروں گی میری بہن۔ آپ خوش ہیں نا؟ ہاں میری جان میں خوش ہوں، اتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھا نہیں کتنا پیار کرنے والے، کتنے چاہنے والے لوگ ہیں۔ جی آپی، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آمین۔ چلو آپ سو جائیں، صبح جلدی اٹھنا ہے، بہت کام ہے۔ اچھا دادی اماں۔ کہانی کا اگلا باب۔ آج بارات تھی۔
فائزہ نوین کے ساتھ سیلون میں تھی۔ تقریباً سارے کام مکمل ہو چکے تھے۔ اعجاز صاحب اس وقت ہال میں موجود تھے اور سارے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ نوین تیار ہو چکی تھی اور اب نیچے بیٹھی فائزہ کے پاس جاتی ہے تو وہ جو انتظار کر رہی تھی۔ ریڈ اور گولڈن کلر کا لہنگا پہنے تیار ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ واہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فائزہ اسے نیچے آتا دیکھ کر اٹھ کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ میری بہن تو بہت پیاری لگتی ہے نا، نوین فائزہ کو دیکھ کر کہتی ہے، جس نے ریڈ اور گولڈن کلر کے کمبینیشن کی فراک پہنی تھی جس میں وہ گڑیا لگ رہی تھی۔ تھینک یو، اب چلیں بابا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں چلو۔ تقریباً 10 منٹ وہ لوگ ہال پہنچ گئے تھے۔ نوین کو برائڈل روم میں بٹھا کر وہ بارات کا استقبال کرنے چلی گئی تھی۔ اسے اندر تک ڈھول کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو جیسے ہی رافع پر نظر پڑی تو وہ پلٹنا ہی بھول گئی۔ بلیک کلر کی شیروانی میں شاندار پرسنالٹی کا مالک وہ مفرود کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ بارات کے آنے کے بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی اور اس کے بعد نوین کو اسٹیج کی طرف لے جایا گیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی مسلسل کانپ رہی تھی، جس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی نروس کیوں ہو رہی تھی، جبکہ رافع کی اسے نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ ریلیکس سویٹ ہارٹ۔ رافع اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہتا ہے، جس سے اس کی رہی سہی جان بھی ہوا ہو جاتی ہے۔ دودھ پلائی کی رسم کے بعد رخصتی کا وقت آیا تھا، جو اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ فائزہ کو چپ کرواتی اس کے گلے لگی تھی، وہ بھی رو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ سب سے مل کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کے لیے رافع کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے شاندار استقبال کے بعد اسے ایک کمرے میں بٹھایا جاتا ہے جو بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ بیٹا کوئی چیز چاہیے؟ عائشہ بیگم نوین سے پوچھتی ہیں۔ نہیں آنٹی، بیٹا اگر تم مجھے ماما کہو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ جی ٹھیک ہے ماما، وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جس پر وہ بھی مسکرا دیتی ہیں۔ میں چلتی ہوں، رافع تھوڑی دیر میں آتا ہوگا۔ جی۔ عائشہ بیگم مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد رافع اندر آتا ہے اور اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت پیاری لگتی ہیں آپ جانم۔ تھینک یو۔ میں اچھا نہیں لگ رہا؟ نہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کے جلدی سے بولنے پر وہ مسکراتا ہے اور اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھ دیتا ہے۔ ارے آپ ابھی سے اتنا شرماؤ اور گھبرا رہی ہو، آگے کیا ہوگا؟ یہ آپ کے لیے۔ وہ ایک باکس سے پیاری سی ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بہت پیاری ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جبکہ وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ نہیں پاتا۔ جانم آپ ہنستے ہوئے بہت پیاری لگتی ہیں۔ وہ اس کی بات پر شرما جاتی ہے، جس پر وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ کیا ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں؟ ریلیکس سویٹ ہارٹ، آپ کی اجازت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تھینک یو سو مچ جانم۔ کہانی کا اگلا باب۔ امان جلدی نیچے آؤ بیٹا۔ جی ماما۔ بیٹا میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ فاطمہ آ رہی ہے۔ جی ماما جی۔ تو بیٹا اسی لیے کہہ رہی ہوں آ جاؤ، وہ پہنچنے والی ہے۔ انکل بھی ساتھ آ رہے ہیں؟ نہیں، وہ مایوسی سے کہتی ہیں۔ آج آپ پریشان نہ ہوں، فاطمہ تو آ رہی ہے نا۔ چلیں اب میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اچھا دھیان سے جانا۔ اوکے ماما بائے۔ فاطمہ زمان صاحب کی بہن کی بیٹی تھی جو امان سے 1 سال چھوٹی تھی۔ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد فاطمہ کے والد اس کو ساتھ لندن لے گئے تھے اور اب تک پاکستان نہیں آئے تھے۔ فاطمہ کبھی کبھار آ جاتی تھی اور اب بھی امان کی شادی اٹینڈ کرنے آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ امان فاطمہ کا انتظار کر رہا تھا جب پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، میں کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک۔ وہ اس کا سامان گاڑی میں رکھتا ہے۔ کافی ہینڈسم ہو گئے ہو۔ چلے ماما انتظار کر رہی ہیں۔ ضرور۔ السلام علیکم عمانی جان۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بچی؟ بالکل فٹ، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ میں نے بھی بہت مس کیا اپنی بیٹی کو۔ وہ ایسے کہتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہیں۔ کھانا لگاؤں بیٹا؟ نہیں مومانی جان، تھک گئی ہوں، ریسٹ کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، ریسٹ کر لو۔ ماموں کہاں ہیں؟ آفس گئے ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، تب تک تم ریسٹ کر لو۔ چلیں ٹھیک ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ آج ولیمہ تھا۔
جس میں مشہور سیاستدان اور بزنس مین مدعو تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت حسین اور پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ لائٹ براؤن اور گولڈن کلر کا لہنگا پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ دونوں۔ فائزہ اعجاز صاحب کے ساتھ اسٹیج پر آتی ہے اور نوین سے ملتے ہوئے کہتی ہے، جبکہ اعجاز صاحب رافع سے مل کر نوین سے ملتے ہیں۔ تھینک یو لٹل سسٹر۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ میرا بیٹا ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک۔ تھوڑی بہت باتوں کے بعد وہ اسٹیج سے اتر کر سامنے صوفے پر عائشہ بیگم اور منیب صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ولیمے کے بعد وہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں۔ نوین بھی کافی تھک گئی تھی، اس لیے کپڑے چینج کر کے لیٹ جاتی ہے۔ نوین بیٹا، عائشہ بیگم کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوتی ہیں۔ بیٹا پہلے کھانا کھا لو پھر سو جانا میری جان۔ وہ کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ماما، وہ ان کے گلے لگ کر آنسوؤں کے ساتھ رونے لگتی ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ بس ماما کی یاد آ گئی تھی۔ میری جان، میں بھی آپ کی ماما ہوں، اب آپ نے رونا نہیں۔ وہ ماتھے پر بوسہ دیتی اس کے آنسو صاف کرتی ہے۔ جب رافع کمرے میں داخل ہوتا ہے پر نوین کو روتا دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا جانم؟ وہ فوراً اس کے پاس آ جاتا ہے، جبکہ اس کے جانم کہنے پر وہ شرم سے لال ہو رہی تھی اور عائشہ بیگم نیچے منہ کیے مسکرا رہی تھیں۔ کچھ نہیں، نوین شرماتے ہوئے کہتی ہے۔ اسے شرماتا ہوا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے عائشہ بیگم کی طرف دیکھتا ہے۔ بیٹا میں جا رہی ہوں، کھانا لائی تھی، عائشہ بیگم نوین سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی تھی؟ وہ اسے بازو میں اٹھا کر صوفے کے پاس لے جاتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتاریں مجھے۔ اگر نہ اتاروں تو؟ وہ اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھ کر اور اسے تنگ کرنے لگتا ہے۔ رافع پلیز، وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگتی ہے۔ اچھا جانم، وہ اسے صوفے پر بیٹھا دیتا ہے۔ چلو کھانا کھاؤ، وہاں بھی صحیح سے نہیں کھایا تھا، میرا دل نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ کھانا تو پڑے گا، چلو میں اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں۔ نہیں، میں کھا لوں گی۔ چلو شروع کرو، آپ بھی کھائیں۔ نہیں آپ کھاؤ، مجھے بھوک نہیں۔ کیوں بھوک نہیں؟ اچھا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کھا کر موٹی ہو جاؤں؟ وہ آنکھیں چھوٹے کرتے ہوئے اسے گھورتی ہے۔ ہاں نا، اتنی سی تو ہو، کچھ کھایا پیا کرو۔ اس کی بات پر وہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے غصے سے اسے دیکھتی ہے، جبکہ ایسا کرنے سے وہ سیدھی رافع کے دل میں اتر رہی تھی۔ اوہ جانم، غصہ نہیں کریں، جلدی سے کھانا کھائیں۔ وہ ہنستا ہوا اس کی ناک دباتا ہے، جس پر وہ بھی ہنس پڑتی ہے۔ چلو جلدی سے کھانا کھاؤ۔ اوکے۔ کہانی کا اگلا باب۔ تقریباً رات کے 8 بج رہے تھے۔ سب لوگ شازیہ بیگم کی طرف آئے تھے۔ ممانی جان، فاطمہ شازیہ بیگم کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہتی ہے۔ جی بیٹا۔ ہٹائیں پیچھے۔ حورین فاطمہ کو دور کرتے ہوئے خود شازیہ بیگم کے گلے لگتی ہے، جس پر سب مسکرا دیتے ہیں اور فاطمہ اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتی ہے۔ پھوپھو، آپ میری ہیں نا؟ حورین شازیہ بیگم کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیں میری جان، میں آپ کی ہی ہوں، وہ پیار سے اسے کہتی ہیں۔ ارے بیگم، آپ تو ہماری ہیں۔ زمان صاحب کے کہنے پر سب ہنستے ہیں، جبکہ شازیہ بیگم انہیں گھورتی ہیں۔ اس کے بعد سب خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے ہیں اور شادی کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں۔ ارے کیا ہوا پیاری سی ڈول کو؟ فاطمہ لون میں بیٹھی حورین سے پوچھتی ہے۔ سوری آپی، وہ میں نے آپ کو پیچھے کیا تھا نا، آپ کو برا لگا ہوگا۔ ارے نہیں بیبی، مجھے پتہ ہے یہ نازک سی گڑیا بہت پیاری ہے اور آپ کا دل اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جس پر وہ بھی مسکرا دیتی ہے۔ آپی، اب آپ یہیں رہو گے نا؟ ہاں جی بیبی، اب بھی تو یہی ہوں آپ کے پاس۔ واہ، اب تو مزے آئیں گے، وہ خوشی سے گلے لگ جاتی ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ رافع، تم نوین کو لے کر کہیں گھومنے کا پلان بناؤ، منیب صاحب ڈنر کے دوران رافع سے کہتے ہیں۔ جی بابا، سوچتا ہوں کچھ۔ ارے بھائی سوچنا کیا ہے، یہی دن ہے گھومنے کے، انجوائے کرنے کے، میری بیٹی کو گھما لاؤ کہیں، عائشہ بیگم بولتی ہیں، جس پر سب مسکرا دیتے ہیں۔ اوکے باس، ہمیں پتہ تھا تم نے کچھ نہیں کرنا، اس لیے ہم نے ہی کر لیا، اور کل تم لوگوں کی فلائٹ ہے سنگاپور کی، اس کے بعد مالدیو جانا، خوب انجوائے کر کے آنا۔ پر بابا ابھی آفس کا بہت کام ہے۔ بیٹا میں دیکھ لوں گا، منیب صاحب کے کہنے پر وہ مسکرا دیتا ہے۔ ڈنر کے بعد پیکنگ کر لینا۔ جی ماما، عائشہ بیگم کے کہنے پر نوین مسکرا دیتی ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ 1 ماہ بعد۔ حورین بیٹا نہ جاؤ یونیورسٹی، شادی میں دن کم رہ گئے ہیں۔
سدرا بیگم حورین کو یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر آواز دیتی ہیں، ماما آج بہت امپورٹنٹ کلاسز ہیں، اس کے بعد تو چھٹیاں ہو جائیں گی۔ اچھا چھٹیاں کیوں؟ اہل پوچھتا ہے۔ پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں نا اس لیے۔ کیا؟ فارس ایک دم چیختا ہے، شادی میں پیپرز؟ اہل اور فارس اسے تنگ کرنے کے لیے ایک ساتھ بولے تھے۔ بھائی، حورین چیختی ہے۔ جی ماہل اور حارث ڈائننگ ہال سے نکلتے ہیں۔ بھائی یہ تنگ کر رہے ہیں۔ وہ ماہل کے گلے لگتی ہے جبکہ حارث ان دونوں کے کان کھینچتا ہے۔ سدھر جاؤ تم لوگ۔ جی بھائی، وہ دونوں معصوم شکل بنا لیتے ہیں۔ کہانی کا اگلا باب۔ بہت خوش لگ رہی ہو۔ نوین کچن میں برتن رکھ کر جانے لگی تھی جبکہ بسمہ، رافع کی ماموں کی بیٹی، اسے کہتی ہے، جی پر فکر نہیں کرو، تمہاری یہ خوشی چند دن کی مہمان ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ سویٹ ہارٹ کہ رافع نے آپ سے شادی عائشہ آنٹی کے دباؤ میں آ کر کی ہے۔ وہ اپنی ماما کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا اور اسی لیے تم سے صحیح سے بات کرتا، ورنہ وہ تو منہ نہ لگائے اور پسند بھی نہیں کرے تم کو۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ اور ہم دونوں تو ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، پر ہمارے بیچ تم آ گئی۔ پر زیادہ دیر نہیں رہو گی، بہت جلد وہ تمہیں ڈیورس دے دے گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نہیں نوین، کیا ہوا؟ رافع کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا پر اس کے اندر آنے پر نیچے آتا ہے۔ نوین، وہ اسے کچن کے پیچھے نیچے بیٹھا دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ یہ کیا میری جان؟ وہ اس کو روتا دیکھ تڑپ کر پوچھتا ہے، اس کے آنسو صاف کرتا ہے۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ پوچھتی ہے۔ نہیں میری جان، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ کس نے کہا یہ؟ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی پر بے ہوش ہو گئی۔ نوین اٹھو میری جان، وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے کہتا ہے، پر وہ ہوش و حواس سے بیگانی اس کی باہوں میں تھی۔ رافع کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ رافع نوین کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہے، اسے فوراً ICU میں شفٹ کرتے ہوئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز باہر آتے ہیں۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہیں؟ دیکھیں، انہیں کسی بات کا بہت گہرا اثر ہے جس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت کریٹیکل ہیں۔ اگر انہیں ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں بھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر پلیز اسے بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ بیٹا کیا ہوا نوین کو؟ عائشہ بیگم ICU کے باہر بیٹھی رافع سے پوچھتی ہیں۔ ماما، اس کی لال آنکھوں کو دیکھ کر عائشہ بیگم تڑپ اٹھتی ہیں۔ بیٹا ہمت رکھو، منیب صاحب اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ ماما آپ اس کا خیال رکھیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ پر بیٹا جانے دو اسے۔ کہانی کا اگلا باب۔ رافع وہاں سے نکل کر مسجد میں آتا ہے، رو رو کر اپنے رب سے نوین کی زندگی کی دعائیں مانگتا ہے۔ تقریباً وہ صبح کے 4 بجے واپس ہاسپٹل آتا ہے جہاں ڈاکٹر منیب صاحب سے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ آ کے بڑھتا ان کے پاس جاتا ہے۔ نوین کیسی ہے؟ انہیں ہوش آ چکا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، آپ مل سکتے ہیں، پر ایک ایک کر کے۔ اللہ تیرا شکر ہے، سب کے منہ سے بے اختیار یہی نکلتا ہے۔ رافع فوراً اندر جاتا ہے جہاں وہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ میری جان تم ٹھیک ہو؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے سینے سے لگاتا ہے۔ رافع، وہ آہستہ سے بولتی ہے، جی میری جان، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم سے یہ؟ اور مجھے سچ سچ بتاؤ، کس نے کہا ہے؟ کس بات نے تمہیں اتنی ٹینشن دی ہے؟ بتاؤ مجھے، وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کسی نے نہیں۔ نوین کیا ہوا میری جان؟ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی نمی آ جاتی ہے۔ تو پھر وہ کیوں کہہ رہی تھی؟ کون کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بسمہ، وہ پوری بات اس کو بتاتی ہے۔ تو اس کی باتوں پر یقین نہیں کرو، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ جی۔ چلو اب اسمائل کرو، دیکھو تو کیسی لگتی ہو۔ گڈ گرل۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ میرے دل میں صرف تم ہو، ہر دھڑکن پہ تمہارا نام لکھا ہے۔ وہ جھکتا ہوا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا ہے جس پر وہ مسکرا دیتی ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ سر اگلے ہفتے ان کی رخصتی ہے، علی میر شاہ سے کہتا ہے۔ یونیورسٹی جا رہی ہے وہ؟ جی سر۔ کل اپنی میڈم کو دھیان سے لے کر آنا میرے پاس، وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جس پر علی بھی مسکرا دیتا ہے۔
جب اچانک دروازہ کھلتا ہے۔ بابا آپ کب آئے؟ وہ اپنے سامنے شہیر شاہ اور نائلہ بیگم کو دیکھ کر کہتا ہے۔ وہ آگے بڑھ ان سے ملنے لگتا ہے جب نائلہ بیگم اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہیں۔ ماما مت کہو مجھے اپنی ماں، ایسی تربیت تو نہیں کی تھی ہم نے تمہاری، نائلہ بیگم روتے ہوئے کہتی ہیں۔ تمہیں کیا لگا ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ تمہارا جو دل کرے گا وہ کرتے پھرو گے، شہیر صاحب نائلہ بیگم کو سنبھالتے ہوئے کہتے ہیں۔ تمہیں یہ کرتے ذرا شرم نہیں آئی؟ یہی سوچ لیتے کہ تمہاری ایک چھوٹی بہن ہے، اگلے کل کو کوئی اس کے ساتھ یہی سب کرتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ شہیر صاحب غصہ ضبط کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اب ہمیں اپنی شکل مت دکھانا، مر گئے ہم تمہارے لیے۔ وہ نائلہ بیگم کو ساتھ لیے کمرے سے نکلنے لگتے ہیں جب میر شاہ آگے بڑھتا انہیں روکتا ہے اور ان کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے۔ پلیز ماما بابا مجھے معاف کر دیں، میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے پاؤں پکڑے روتے ہوئے کہتا ہے جب نائلہ بیگم اسے کندھے سے تھام کر کھڑا کرتی ہیں، اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں۔ تمہیں اپنے غلطی کا احساس ہو گیا، یہی بہت ہے، اب اپنے رب سے بھی معافی مانگو بیٹا۔ جی ماما۔ سوری بابا، شہیر صاحب سے گلے لگتے ہوئے وہ انہیں کہتا ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ حورین بچے چلو ہمارے ساتھ شاپنگ کے لیے۔ سدرا بیگم لونج میں بیٹھی حورین سے کہتی ہیں۔ ماما مجھے نہیں جانا۔ کیوں؟ پتہ تو ہے آپ کو میں نہیں جاتی، آپ لے آئیں سب چیزیں، آگے میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ ماما چلو اٹھو فوراً۔ بابا بچائیں اپنی زوجہ محترمہ سے مجھے، وہ شہراز صاحب کے پاس جا کر کہتی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا دل نہیں کرتا تو رہنے دو، نہ تنگ کرو ہماری بچی کو، آپ سب نے بگاڑا ہے اسے۔ سدرا بیگم کیوں ڈانٹ رہی ہیں ہماری بچی کو؟ سائرہ بیگم کہتی ہیں۔ سنتی ہی نہیں، اپنی چلاتی ہے۔ چلی جاتی ہوں، آپ غصہ نہیں کریں، وہ سر جھکائے معصومی ناراضگی سے کہتی ہے، جس پر شہراز اور سائرہ بیگم مسکرا اٹھتی ہیں۔ اب ڈرامے نہ کرو، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہاری بڑی ماما کے ساتھ بھی جانا ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ 2 دن بعد نوین ہاسپٹل سے گھر آ گئی تھی۔ بیٹا تم ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، رافعہ دھیان کرنا میری بچی کا۔ اچھا ماما، بہت دھیان رکھوں گا آپ کی بچی کا، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بچی پر زوردار نظر ڈالتے ہوئے کہتا ہے، جس پر عائشہ بیگم مسکرا دیتی ہیں۔ تنگ نہیں کرنا اسے۔ اوکے باس، میں بس 2 منٹ میں فریش ہو کے آیا، آپ بور تو نہیں ہو جائیں گی میرے بغیر؟ بالکل بھی نہیں، آپ آرام سے فریش ہو کے آئیں۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد بسمہ کمرے میں آتی ہے، نوین کو اکیلا دیکھ کر اندر آ جاتی ہے۔ کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جس پر بسمہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ہنسی تمہارے چہرے پر بس زیادہ دیر کی نہیں ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، اللہ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے میرے نصیب میں رافع کو لکھا ہے، جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور بہت دھیان رکھتے ہیں میرا، جس وجہ سے مسکراہٹ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ وہ میرا ہے، صرف میرا ہے، جان سے مار دوں گی میں تمہیں۔ بکواس بند کرو اپنی۔ رافع واش روم سے نکل رہا تھا جب اس کے کانوں میں بسمہ کی آواز آئی تھی۔ رافع، وہ اسے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ میری بکواس سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ چیختے ہوئے کہتا ہے۔ نکلو یہاں سے اور اپنے گھر جاؤ، دوبارہ یہاں آئی تو غلطی سے بھی یہاں مت آنا، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، جاؤ اب یہاں سے، وہ چیختے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ کمرے سے فوراً نکل جاتی ہے۔ تم بالکل ٹینشن نہ لو میری جان، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں۔ کہانی کا اگلا باب۔ آج حورین اور امان کی مہندی تھی، جس کا انتظام گھر کے لون میں ہی کیا گیا تھا۔ ہر کوئی مہندی کی تیاری میں مصروف تھا۔ حورین تیار ہو رہی تھی جب ظائشہ اندر آتی ہے۔ السلام علیکم سویٹی، ظائشہ سے گلے لگتے ہوئے کہتی ہے۔ وعلیکم السلام، بہت پیاری لگ رہی ہو، حورین ظائشہ سے کہتی ہے، جس نے یلو کلر کا لانگ فراک پہنا ہوا تھا اور لائٹ سی جیولری پہنے ہوئے لائٹ سا میک اپ لگا کر وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ تھینک یو بیبی، اب دلہن کی بہن ہوں، پیاری تو لگنا بنتا ہے نا۔ چلو تم ریڈی ہو جاؤ، تب تک میں آنٹی سے مل کر آتی ہوں۔ اوکے۔ کہانی کا اگلا باب۔ تقریباً 7-8 بجے کے قریب دولہے راجہ اپنی فیملی کے ساتھ مہندی لے کر آئے تھے، جہاں ان کا پرجوش استقبال کیا گیا تھا۔ امان شہروز اور شہراز صاحب سے ملنے کے بعد ماہل اور حارث سے ملتا ہے۔ کیسے ہو جیجا جی؟ فارس ہنستے ہوئے سے گلے ملتا ہے۔ بہت خوش، آپ کیسے ہیں صالح صاحب؟
ہم بھی بہت خوش، بہت پیارے۔ فارس کی بات پر سب ہنستے ہیں۔ حورین ریڈی ہو گئی تھی، یلو اور اورنج کلر کے لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی، پھولوں لگی جیولری پہنے، میک اپ کیے، بالوں کا سٹائل بنائے، وہ بہت حسین نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ واہ میم، آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ تھینک یو۔ ہائے میں صدقے، میری جان بہت حسین لگ رہی ہو۔ ذائشہ فاطمہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی ہے اور حورین کو دیکھ کر پیار سے بولتی ہے، ماشاءاللہ ہماری گڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تھینک یو، وہ شرماتے ہوئے دونوں کو کہتی ہے۔ ہائے اللہ آپی، ویسے میں سوچ رہی تھی امان بھائی کا کیا حال ہوگا ہماری لڑکی کو دیکھ کر۔ بس کر دو، وہ شرماتے ہوئے کہتی ہے۔ نہیں تنگ کرو ہماری گڑیا کو، فاطمہ اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہتی ہے۔ چلو نیچے بیبی۔ حورین فاطمہ اور ذائشہ کے ساتھ نیچے لونج میں آ جاتی ہے جہاں شازیہ بیگم، سدرا اور سارہ بیگم بیٹھی تھیں۔ وہ اس سے ملتی ہیں۔ ماما بھائی کہاں ہیں؟ جی میری جان۔ ماہل اس کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے۔ بھائی میرے گجرے، وہ اپنے بازو آگے کرتے معصومیت سے کہتی ہے۔ اہل لینے تو گیا تھا، ذائشہ بچے بلانا اسے۔ جی بھائی۔ اہل فارس اور حارث اندر آتے ہیں۔ ہماری گڑیا کے گجرے کہاں ہیں؟ بھول تو نہیں گئے؟ کہاں ہیں؟ اہل فارس سے پوچھتا ہے، جس پر ماہل اور حارث دونوں ایک دوسرے کو گھورتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی لٹل انجل کے گجرے بھول جائیں، وہ پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ مسکراتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے سے گجرے لا کر اسے پہنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسٹیج پر آتی ہے۔ ماشاءاللہ وائفی، آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو، امان کہتے ہوئے مسکراتا ہے۔ اس کے بعد رسم شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے شہراز صاحب اور سارہ بیگم رسم کرتے ہیں، پھر زمان اور شازیہ بیگم، اور اس کے بعد شہروز اور سدرا بیگم رسم کرتی ہیں۔ اس کے بعد اہل اور فارس آتے ہیں۔ جیجا جی ہماری بہن کا خیال رکھیے گا، فارس حورین کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہتے ہیں۔ ضرور صالح صاحب، ورنہ کیا؟ ورنہ آپ کو ہماری بہن خود ہی سمجھا دے گی، اہل ہنستے ہوئے کہتا ہے، جس پر سب ہنس پڑتے ہیں۔ اس کے بعد حارث اور ماہل آتے ہیں، اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد ذائشہ اور فاطمہ رسم کرتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈانس شروع ہوتا ہے۔ حورین سامنے دیکھتی ہے جہاں ذائشہ بھی مسکراتی ہے اور اسے دیکھ رہی تھی۔ چندا میری چندا، تجھے میں کیسے سمجھاؤں؟ مجھے لگتی ہے تو اتنی پیاری، اور خوشیاں جتنی ہیں سب ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤں، تیری ڈھولی کے سنگ کر دوں ساری خوشیاں۔ ڈانس کر کے وہ اسٹیج پر جاتی حورین کو اپنے گلے لگاتی ہے۔ تھوڑی مزید مستی مذاق کے بعد سب مہمان اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ذائشہ یہیں حورین کے پاس رک گئی تھی۔ سب کافی تھک چکے تھے اور کل بھی فنکشن تھا، اس لیے اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے جاتے ہیں۔ حورین اور ذائشہ بھی کافی ساری باتیں کرنے کے بعد آرام کرتے ہیں۔ آج بارات تھی۔ حورین ذائشہ کے ساتھ سیلون گئی تھی، باقی سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ شہراز اور شہروز صاحب ماہل اور فارس کے ساتھ فارم ہاؤس آ گئے تھے جہاں آج کے فنکشن کا انتظام کیا ہوا تھا۔ سدرا اور سارہ بیگم تھوڑی دیر بعد اہل کے ساتھ چلے گئے تھے، جبکہ حارث حورین اور ذائشہ کو سیلون سے لینے گیا تھا۔ ہائے اللہ کیوں اتنی پیاری ہو؟ ذائشہ حورین کے صدقے واری جاتے ہوئے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہتی ہے، جو مہرون اور گولڈن کلر کے لہنگے میں دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی، تمہاری بہن ہوں اسی لیے۔ او واہ واہ۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ حارث کے ساتھ فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ بارات کے آنے کے تھوڑی دیر بعد حورین کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ امان اس کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ تھوڑی سی مستی کے بعد دودھ پلائی کی رسم ذائشہ اور فاطمہ کرتی ہیں، جس پر وہ لوگ خوب مستی کرتے ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد رخصتی ہو جاتی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے جہاں اس کا آتش بازی اور پھولوں سے شاندار استقبال ہوا تھا۔ اس کے بعد اسے اندر کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ میری جان کچھ چاہیے؟ نہیں پھپھو، کچھ چاہیے تو مجھے بتا دینا۔ جی پھپھو۔ تھوڑی دیر بعد امان کمرے کی طرف آتا ہے جہاں دروازے پر فاطمہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ میں تمہیں ایسے اندر نہیں جانے دوں گی، پہلے اپنی جیب ہلکی کرو۔ میں نے اب کچھ نہیں دینا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ فاطمہ دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ رکو، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں تو آج اپنی بھابھی کے ساتھ سوؤں گی۔ اچھا رکو چڑیل، اور تم بھوت؟ ہاں
ویری فنی، یہ پکڑو میرا وائلٹ اور میری جان چھوڑو، وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ اوکے بھوت، وہ ہنستے ہوئے آگے سے ہٹ جاتی ہے۔ شکریہ چڑیل۔ امان دروازہ بند کر کے حورین کے پاس آتا ہے تو وہ ناراض لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ کیا ہوا ڈیئر وائف؟ وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ارے وائفی بتاؤ نا۔ ارے اتنا غصہ؟ پیچھے ہٹیں، مجھے نہیں کرنی بات آپ سے۔ آج تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں کہا، آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے اگنور کروں؟ میں سوچ رہا تھا کہیں میری نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ امان سائڈ ٹیبل سے دراز کھول کر ایک باکس نکالتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھو۔ واہ یہ بہت پیارا ہے۔ وہ کھول کر دیکھتی ہے تو ڈائمنڈ کا ایک بہت پیارا سا سیٹ تھا۔ پسند آیا؟ بہت زیادہ، وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جس پر امان بھی مسکرا دیتا ہے۔ چاند بھی ان کے ملن پر بہت خوش تھا اور شرماتے ہوئے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ کہانی کا اگلا باب۔ تقریباً 9 بجے کے قریب حورین اٹھی تھی۔ اٹھ گیا میرا بچہ؟ امان جو صوفے پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا اسے اٹھتا دیکھ کر پیار سے کہتا ہے۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے کہتی چھوٹی بچی کی طرح اپنے بازو کھولتے امان کی طرف آتی ہے، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتے اسے دیکھتا ہے۔ میرا بچہ فریش ہو جاؤ۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف جاتی ہے، جب کچھ یاد آنے پر واپس امان کے پاس آتی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ کیا؟ وہ آپ کا ڈمپل؟ وہ معصومیت سے کہتی ہے، جس پر وہ ہنس پڑتا ہے تو ڈمپل واضح ہو جاتا ہے۔ حورین اپنے لب اس کے ڈمپل پر رکھتی ہے اور فوراً بھاگ کر ڈریسنگ میں چلی جاتی ہے۔ میرا معصوم بچہ، امان مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ حوران شاور لینے کے بعد اپنے بال ڈرائی کرتی، بیبی پنک کلر کی فراک پہنے ہلکا سا میک اپ کر کے ریڈی ہوتی ہے۔ تیار ہو کر وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی اور امان کا دیا ہوا سیٹ بھی پہنتی ہے۔ امان جو کہ کال پر بزی تھا، جب اس کی نظر اس پر پڑتی ہے تو وہ نظر ہٹا نہیں پاتا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ بہت پیاری، ہمیشہ کی طرح۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیتا ہے۔ نیچے چلیں؟ چلیں۔ وہ نیچے آتے ہیں جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ حورین سب سے ملتی ہے۔ ہم سے بھی مل لو بہنا، اہل کہتا ہے۔ نہیں، وہ پہلے ہم سے ملے گی۔ عائشہ آگے بڑھتی ہے، اس سے ملتی ہے اور پھر اس کے بعد فاطمہ ملتی ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ فارس کے ایسا کہنے پر سب مسکرا دیتے ہیں اور پھر آگے وہ دونوں سے ملتی ہے۔ وہ سب ہنس مسکرا رہے تھے، پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں، اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور ایک خوبصورت زندگی ان کی منتظر تھی۔